ہمارا جو جسم ہے اس جسم میں دل، عربی میں قلب کہتے ہیں اور اردو میں دل کہتے ہیں۔ دل میں دو حرف آتے ہیں، پہلا حرف ہے دال اور دوسرا حرف ہے لام۔ یعنی اردو میں جو الفاظ لکھے جاتے ہیں ان میں ایک مختصر ترین جو لفظ ہے وہ دل ہے۔ بقول شاعر کہ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں۔ ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے کہ اگر یہ وسیع ہو جائے یعنی کشادہ ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس قدر وسیع ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات، ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اکبر یعنی کبیر ترین، سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات بڑی تو اللہ کا ذکر بھی بڑا، اور ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جو اللہ کے ذکر کو اپنے اندر سمو لیتا ہے وہ وہی دل ہے۔ اس لیے دل کی بڑی اہمیت ہے۔ دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ تو کیا ہمارا دل سنبھلا ہوا ہے؟ چاہے سلسلے سے ہو چاہے سلسلے سے نہ ہو، تو اپنے دل پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ وسعت قلبی یعنی دل کی وسعت۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہونا اور ایک ہوتا ہے دل کا وسیع ہونا۔ اگر دل وسیع ہونے پہ آئے تو اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ کائنات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور اگر دل تنگ ہونے پہ آئے تو اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اپنے سگے بھائی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ مسلمان بھائی تو دور کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم تنگ دل ہیں یا ہم وسیع دل ہیں۔ یعنی جو ہمارا معاشرہ ہے یہ معاشرہ تنگ دلوں کا معاشرہ ہے یا وسیع دلوں کا معاشرہ ہے؟ ہم تو آج ہمارا حال یہ ہو چکا کہ ہم اپنے سگے بھائی کی ترقی کو برداشت نہیں کرتے، پڑوسی کی ترقی کو برداشت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آج ہم نے یہ سمجھ کر جانا ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں تو ہمیں اپنے دل کو بھی وسیع کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے قلب کی نگہداشت کریں۔ اگر ہم اپنے دل کی نگہداشت کریں گے تو ہمارا دل وسیع ہوتا چلا جائے گا، اور جس قدر دل وسیع ہوگا، دل وسیع کب ہوتا ہے؟ جب اس میں اللہ کا نور آئے۔ نور میں وسعت ہے نا، تو اب قلب میں نور آیا تو اس نور سے قلب کو کیا ملے گی؟ وسعت ملے گی۔ تو اس نگہداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دن بدن تنگ نظری اور تنگ دلی بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی ایسے واقعات ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ واقعات جو ہم دور جاہلیت کے سنایا کرتے تھے نا، آج تنگ دلی، حسد بھی تنگ دلی کی ایک صورت ہے۔ ابھی جو پنجاب میں واقعہ ہوا جس میں ایک خاتون کو قتل کیا گیا، ساس اور نند نے مل کر، اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے اور پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا گیا۔ میں تو 2 دن پریشان رہا، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک گھر کا واقعہ تو سامنے آیا نا، اندوہناک واقعہ، سفاک واقعہ، وہ 1.5-2 سال کا بچہ جس کی ماں کو ذبح کر دیا گیا۔ یعنی اس کو جس طرح وہ قصائی ٹکڑے کرتا ہے اس طرح اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور اس کا سبب کچھ بھی بڑا نہیں تھا، صرف ایک سبب تھا کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو خرچہ دیتا تھا۔ اب یہ ایک گھر کا واقعہ ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا آج 20 نہیں سینکڑوں گھروں پر عورتوں پر ظلم نہیں ہو رہا؟ ساس بہو کے جھگڑے کو ہی آپ لے لیجئے تو کس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل تنگ ہو گئے۔ تو ہم نے اپنے دلوں کو وسیع کرنا ہے۔